بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمة الرسول الامین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولیاء والمتقین سیدنا و مولانا محمد المصطفى واحمد المجتبى صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تسلیما وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وعلى جميع الملائکة والانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین وعلینا معهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عزیز القدر طلباء اعظام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر صرف ان کو گننا اور شمار کرنا شروع کریں زندگیاں گزر جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ کسی بھی نعمت پر اللہ پاک نے نعمت عطا فرمانے کا احسان نہیں جتایا۔ ہاں، یہ بات ارشاد فرمائی، الرحمن، میرے بندو میرے پاس بڑی رحمتیں ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، ظاہری بھی باطنی بھی، عرضی بھی سماوی بھی، لیکن ایک ایسی رحمت ہے جس کے عطاء کرتے وقت، اس نعمت کو بخشتے وقت میں نے اپنی پوری رحمت تمہاری طرف متوجہ کی ہے، اور وہ یہ ہے علم القرآن، کہ میں نے تمہیں قرآن سکھایا۔ کوئی بھی نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، لیکن کسی نعمت کے چھن جانے پر یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا بڑا گھاٹا، خسارہ اور نقصان ہو گیا۔ قرآن ہی ایک ایسی دولت ہے کہ اس کی محرومی پر فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، تمہاری تو دنیا بھی برباد گئی، آخرت بھی لٹ گئی۔ اللہ پاک نے اس نعمت ساتھ ہم کو جوڑا ہے، اس نعمت سے ہم کو نوازا ہے، ہم پر بڑی مہربانی اور عنایت فرمائی، اپنی رحمت کے دریا ہم پر بہا دیے۔ یہ دینی مدرسہ، یہ مسجد کا ماحول، یہ طلباء کا جمع ہونا، یہ نظام دنیا کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی وقت ہے۔ کسی بھی چیز کی قیمت کا اندازہ اس کے بازار میں ہی پتہ چلتا ہے۔ کپڑے کی قیمت کپڑے کی دکان پہ معلوم ہوگی، میوے اور پھل کی قیمت پھلوں کی دکان پہ معلوم ہوگی، کتابوں کی قیمت کا اندازہ کتابوں کی دکان پہ پہنچ کے لگے گا۔ قرآن اور ایمان دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کی دکان قیامت ہے، اس لیے دنیا میں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، البتہ اس کو سمجھایا گیا ہے کہ جن کو قرآن عطا کیا گیا وہ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور جو اس سے محروم ہیں وہ ان لوگوں کی قیمت کا اندازہ لگائیں جس کو اللہ نے اس کام کے ساتھ جوڑ دیا۔
ہم خود بخود ان دینی مدرسوں میں اور مسجدوں کے ماحول میں نہیں پہنچے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی حکومت کے ملازم کو خود بخود ملازمت نہیں مل جاتی، اس کے لیے باضابطہ کوشش کی جاتی ہے، اس درجے کی صلاحیت اور قابلیت پیدا کی جاتی ہے، تب جا کے انتخاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کے لیے زبردست انتخاب ہے، ایک غیبی نظام ہے جس کو پہلے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس دور میں سائنسی ایجادات نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا آسان کر دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا، جیسے حافظ بلا تشبیہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتا ہے اور ایک دن مکمل حافظ بن جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کا کچھ حصہ، چند آیات، کوئی رکوع یا کوئی سورت لے کر تشریف لاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ حضرت جبرائیل کے جانے کے بعد کہیں مجھ سے یہ آیات چھوٹ نہ جائیں، بھول نہ جاؤں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان آیات کو دہرایا کرتے تھے۔ جیسے استاد بچے کو سبق یاد کراتا ہے شروع میں تو کہلواتا ہے الف با تا سا، بچہ ساتھ ساتھ کہتا رہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کا کلام مجھ کو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے محفوظ بھی رکھنا ہے، پہنچانا بھی ہے۔ اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی اور کوئی آیت یا کوئی لفظ چھوٹ گیا یا بھول گیا تو ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی۔ اس لیے آپ نے یہ طریقہ اپنایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی مبارک زبان سے کلمات قرآنی کو دہرایا کرتے تھے۔ اس پر آیت نازل ہو گئی، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ جب ہمارا فرشتہ آپ کے سامنے ہماری آیات پڑھے تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، خاموش رہیں۔ آپ کیوں سمجھ گئے، آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ اللہ کے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری نبی پر رکھی گئی؟ انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن تو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا غیبی انتظام ہم خود کریں گے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ہم نے آپ پر بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں رکھی، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، خاموش رہیں۔ پھر کیسے پڑھیں گے آپ، کیسے ادا کریں گے اس کے الفاظ کو؟ فرمایا ان علینا جمعہ، اس کو آپ کے قلب مبارک میں، آپ کے سینہ اطہر میں جمع کرنا، یعنی آپ کو اس قرآن کا حافظ بنانا۔ اللہ پاک نے فرمایا علینا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم جانتے ہیں ہم یہ نظام کیسے چلائیں۔ پھر اتنا ہی نہیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر آپ کی مبارک زبان سے قرآن کی ان آیات کو، کلمات کو، الفاظ کو ادا کروانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ کا ایک مطلب یہ ہے، پھر اس کی تشریح، تفسیر، اس کے معنی بیان کروانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے اس پاک کلام کی حفاظت کے لیے ایک غیبی نظام بنایا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، نگاہوں سے تتبع نہیں کر سکتے، لیکن اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے آواز باہر جاتی ہے، اس کا ذریعہ تار بنتی ہے، لیکن یہ جو باہر دوسرے انسانوں کے کانوں تک آواز جا رہی ہے، درمیان میں جو انقطاع ہے، فاصلہ ٹوٹا ہوا ہے تاروں کا، اس کے باوجود یہ آواز یہاں سے لے کے لوگوں کے کانوں تک محفوظ طریقے پہ پہنچ جانے کا ایک غیبی نظام، جس کو سیٹلائٹ کا نظام کہتے ہیں، اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے آسان صورت یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں موبائل ہے، اس میں کوئی تار نہیں، کوئی دھاگا نہیں، کوئی کنیکشن نہیں۔ ہم یہاں سے بات کرتے ہیں، دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں، دوسری بستی میں گھنٹی بجتی ہے اور لوگ ہمارے اس موبائل کی ہوئی بات کو اپنے موبائل سے سنتے ہیں، درمیان میں کوئی جوڑ نہیں۔
لیکن یہ آواز یہاں سے وہاں تک محفوظ کیسے پہنچی یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، بچے کو، بڑا اس کو سمجھ سکتا ہے۔ دراصل ان آوازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ایک نظام ہے جس کو ہم نیٹ ورک کہتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک ٹاور ہے کہ موبائل کے جو ٹاور ہوتے ہیں لوہے کی سلاخوں کے اوپر مشین لگی ہوئی ہے، ہمیں وہ تو نظر آتے ہیں وہ ٹاور، لیکن ان میں آواز کیسے جاتی ہے، پھر وہاں سے دوسرے موبائل میں کیسے پہنچتی ہے، پھر انسان جو بولتا ہے دوسرا کیسے سنتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوئی علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جو لوگ اس چیز کو سمجھ پائے ہیں وہ بتلا رہے ہیں کہ اصل میں موبائل کا جو ٹاور ہے، اس ٹاور کے اندر اللہ نے ایک نظام رکھا ہے جو انسان کو دماغ دیا، عقل دی، اس نے اس کو استعمال کیا کہ وہ ان ساری آوازوں کو کنٹرول کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، پھر وہ یہاں سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ یہ جو ٹاور ہے یہ اسی کمپنی کا ہے جس کمپنی کا سم ہے۔ اس ٹاور پہ پیسہ لگا ہے، اس پہ مشینری کا استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ٹاور کی حفاظت کے لیے اور اس کو کام میں لانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے مستقل ایک ملازموں کا عملہ وہاں موجود ہے کہ کمپنی ان کی دیکھ ریکھ بھی کرتی ہے، ان کے اخراجات بھی برداشت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا ذمہ دار بھی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو اپنے بندوں میں سے منتخب بندوں یا ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں محفوظ کرنے کے لیے ایک غیبی نظام بنایا ہے، جس کی اس دور میں ایک شکل دینی مدارس ہیں۔ یہ قرآن کی آواز کو، قرآن کے الفاظ کو محفوظ طریقے پر لوح محفوظ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک، پھر وہاں سے ہم تک، اور آج 2 جلدوں کے اندر چھپے ہوئے قرآن کو استاد کی محنت کے ذریعے سے ہمارے دلوں تک پہنچانے کا جو نظام ہے وہ ان چھوٹے بڑے دینی مدارس کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ دینی مدارس اصل میں اس پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے اس پاک کلام کی حفاظت کے نیٹ ورک کا ایک نظام ہے، جیسے ٹاور کام کرتا ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ نے اس ٹاور کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم اس کے ملازم ہیں، اس کے خادم ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو جیسے نیٹ ورک کو کام میں لانے کے لیے، اس کو محفوظ طریقے پہ قابل استعمال بنانے کے لیے لگا ہوا ملازم طبقہ کمپنی کا ملازم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی خدمت اور حفاظت کے لیے ہم اللہ کے کام کے ملازم ہیں۔ جیسے کمپنی اپنے ملازموں کو تنخواہ دیتی ہے، ان کے کھانے پینے کے اخراجات برداشت کرتی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو حادثے میں ان کا بھرپور تعاون کرتی ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی اس ٹاور کو، ان ملازموں کو نقصان پہنچائے، ان کے ساتھ لڑے جھگڑے، تو کمپنیاں اس کے خلاف کیس دائر کرتی ہیں۔ ایسے ان دینی مدارس میں اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اللہ کے ملازم ہیں۔ ان کی روزی روٹی کا انتظام، ان کی زندگی گزارنے کے لیے معاش کی صورتیں اور ان کے تمام اخراجات اللہ تعالیٰ غیبی نظام سے پورا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ان مخلص بندوں یا ان دینی مدرسوں اور مسجدوں کی طرف ترچھی آنکھ سے دیکھے تو اس کے ساتھ اللہ پاک خود نمٹتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کیسا اکرام اور افضال ہے اللہ پاک کا، اس کو تو قیامت کے دن جا کر سمجھے گا بندہ، جب حافظ قرآن کے والد کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا انعام اور اعزاز کا، جس کی چمک دمک سورج سے بھی زائد۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھائے، ناظرہ قرآن مکمل کرنے پر اللہ تعالیٰ والدین کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ جب ناظرہ قرآن پر دنیا میں یہ نعمت ہے تو آخرت میں کیا ملے گا؟ اور جب حافظ قرآن کے والد کو قیامت میں یہ اعزاز ملے گا تو خود حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ جنت کے درجات ہیں 100 درجے ہیں جنت کے، ہم نہیں سمجھ سکتے وہ درجے کیسے ہیں۔ حافظ قرآن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ ایک انعام۔ دوسرا انعام جنتی لوگوں کے سامنے ان قرآن پاک کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا کہ فرمایا جائے گا تم قرآن پڑھنا شروع کرو۔ یہ جو منزل جہاں تم پہنچے ہو اس سے اونچا پہنچانے کے لیے اب نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں،
حج نہیں، جہاد نہیں، شہادت نہیں، تہجد نہیں، ذکر اذکار نہیں، تسبیح اور دعا نہیں، ساری زندگی کی محنت، ریاضت، عبادت ایک طرف، اس کی وجہ سے تو جنت مل گئی، اب درجات کی بلندی صرف قرآن کی وجہ سے ہوگی۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا، اوپر جا، کتنا اوپر جائے گا؟ حدیث میں آیا ہے کہ حاملین قرآن، قرآن کے حافظ، قرآن کے علماء، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کی اشاعت کرنے والے، اس کی خدمت اور حفاظت پر مامور لوگ ان فرشتوں کے ساتھ قیامت میں رہیں گے، ان کے ساتھ ان کو رہنا نصیب ہوگا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، حملۃ العرش۔ اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ عام آسمانوں کے، زمینوں کے فرشتے اور ساتویں آسمان کے فرشتے بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں اللہ پہنچائیں گے۔ تو اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم، میرے بندوں میں نے جو نعمتیں دی ہیں اگر تم ان کی شکر گزاری کرو، ان پر اللہ کا شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا دیا ہے اس سے زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناقدری کرو گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو نعمت دی ہے وہ تو لے لوں گا، ان عذابی لشدید، پھر زبردست سزا بھی دوں گا کہ تم نے نعمت کی ناقدری کی۔ تو اللہ پاک نے ہم کو یہ کام دیا ہے، یہ نسبت دی ہے قرآن کی۔ اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں اسی کے ساتھ زندہ رکھے، آخرت میں بھی اسی نسبت کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس لیے اپنے گھروں سے، بستیوں سے، علاقوں سے اٹھا کر ایک دینی درسگاہ میں پہنچا دی، اور آپ پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ آپ کی زبانوں کو اپنا پاک کلام پڑھنے کے لیے منتخب کیا، آپ کے دلوں کو اپنا پاک کلام محفوظ رکھنے کے لیے منتخب کیا۔ ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے سورہ رحمان کی، سورہ طٰہٰ کی، ایک روایت میں سورہ یاسین کا ذکر ہے، اس کی تلاوت کی۔ ابھی آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں، ابھی انسان نہیں، فرشتے، پہاڑ نہیں، جنات نہیں، بس مخصوص ایک اللہ کی مخلوق تھی، چند فرشتے تھے۔ تو اللہ پاک نے جب قرآن پاک کی تلاوت کی تو فرشتوں نے سنا، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ مخلوق کتنی خوش قسمت ہوگی جس کی زبان پر اللہ کا یہ کلام آئے گا، اور وہ مخلوق کتنی سعادت مند ہوگی جس کا دل اللہ کے اس پاک کلام کو اپنے اندر محفوظ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں بنا دیا ہے کہ ہماری خوش قسمتی اور ہماری خوش بختی کا زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں میں چرچا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد محنت کر کے ہم اللہ کا یہ پاک کلام اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ اس لیے جتنا وقت گزرے قرآن پڑھتے پڑھتے گزرے، اور یہ نیت کریں کہ خود پڑھیں گے، انشاءاللہ بڑے ہو کر قرآن پڑھائیں گے۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری زندگی اور موت اللہ قرآن ہی کے ساتھ رکھے۔ اس مسجد کے ماحول کو، مدرسے کے ماحول کو قدردانی کے ساتھ اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے کبھی کبھی زبان سے الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مسلمان بنایا پھر قرآن عطا فرمایا، ایمان بخشا پھر قرآن نصیب فرمایا۔ کبھی کبھی 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے صرف اس شکرانے میں کہ یا اللہ تو نے ہم کو اپنے پاک کلام کے پڑھنے، سیکھنے، سکھانے کے لیے ایک دینی مدرسے میں پہنچایا۔ کتنے بڑے بڑے کمال والے، قابل، لائق اور فائق لوگ اس دنیا میں ہیں، ہم سے اچھی شکل و صورت والے، ہم سے اچھے دماغ والے، لیکن اللہ نے ان کو منتخب نہیں کیا، ہمیں منتخب کیا۔ گویا اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے جو غیبی نظام اور سسٹم چلایا ہے، ہم اس سسٹم سے جڑے ہوئے ملازم ہیں۔ اس لیے ہم بے روزگار نہیں ہیں، ہم پریشان حال نہیں ہیں، ہم در بدر اور آوارہ نہیں ہیں، ہم تو لگے ہوئے ملازم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے جو آدمی اللہ کی اس نعمت کے باوجود کہ اس کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن سے جوڑا، ایک دینی ادارے سے جوڑا، مسجد و مدرسے سے جوڑا، پھر وہ اپنے سے زیادہ بہتر کسی دوسرے دنیا دار کو سمجھے، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں حافظ بن گیا، میں مدرسے میں پڑھنے لگا، اس وجہ سے میں غریب رہ گیا اور یہ مالدار بن گیا، میرے پاس کچھ نہیں اور اس کے پاس یہ کچھ ہے۔ تو حدیث میں آیا اس آدمی نے اللہ کے پاک کلام کی ناقدری کی، اور جس نے اللہ کے پاک کلام کی ناقدری کی اسے اللہ دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
میری اور آپ کی عزت کے لیے، میری اور آپ کی کامیابی کے لیے، ہمارے دنیا و آخرت کے نفع کے لیے، ہماری دنیا و آخرت کی سرخروئی کے لیے ایک نظام بنایا اور اللہ نے اس نظام کے ساتھ ہم کو جوڑ دیا. اس پر کتنا شکر کرنا چاہیے. تو الحمدللہ رب العالمین سب پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ نعمت بخشی. ہم اس نعمت کے لائق، اس کے قابل نہ تھے نہ ہیں، تو نے اپنا فضل فرما کر ہمیں منتخب کر دیا. اب ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما. تو بعلم ازل مرادیدی دیدی آگہ بعیب ہا و خریدی، تو با علم من بعیب آہاں رد مکن آنچ خود پسندیدی. ہم اب بھی وہی نالائق و ناقابل ہیں، لیکن اس نے محبت کی نظر سے ہمیں دیکھ لیا. اللہ ہمیں اب قبول فرمائے رکھے اور ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی سستی اور تساہل کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم نہ کر دے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے. آپ بچوں کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. ادارے کے ذمہ دار، اراکین، کارکنان، عملہ، اساتذہ، سب کی خدمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، قبول و مقبول فرمائے. ہر طرح کی ترقیات سے ادارے کو، ادارے والوں کو نوازے. تمام شرور سے حفاظت فرمائے. جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو عالم بعمل بنائے، حافظ و قاری، محدث و مفسر و مفکر بنائے، داعی و مجاہد بنائے. اور جو بچے حافظ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت مبارک فرمائے. جو حافظ بنے ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن پاک یاد کریں اور یاد کر کے تراویح میں سنائیں اور اپنا وظیفہ قرآن بنائیں کہ ان کو کسی ذکر کی ضرورت نہیں، کسی نفل نماز کی ضرورت نہیں، ان کو کسی دعا کی ضرورت نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے میرا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو حدیث میں اللہ پاک فرماتے ہیں جتنا ساری دنیا کی دعا مانگنے والوں کو دوں گا اتنا اس کو بغیر دعا مانگے دوں گا، کیونکہ یہ میرے قرآن سے جڑا ہوا ہے. ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی، بغیر وضو کے پڑھنے پر، بغیر ارادے کے، بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے، چلتے پھرتے بغیر وضو کے پڑھو، ترجمہ آئے یا نہ آئے، تب کتنی نیکیاں؟ ایک حرف پہ 10. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ باوضو پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کھول کے دیکھ کے بھی پڑھ رہا ہے، وہ ارادہ کر کے پڑھ رہا ہے، اللہ کا پاک کلام سمجھ کے پڑھتا ہے، کسی دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، پھر مسجد میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، پھر نماز کی حالت میں پڑھتا ہے، پھر رات کے وقت پڑھتا ہے، صبح فجر کے وقت پڑھتا ہے، اس کو اللہ کتنا دے گا؟ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اتنا دوں گا کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر اس نیکی کو تو دور کی بات ہے، اس کے اجر کو، اس نیکی کے اعداد اور شمار کو بھی قبضے میں قابو میں نہیں لا سکتے کہ اللہ نے اس ایک حرف پر نیکیاں کتنی دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگا دیا ہے، صبح شام دن رات ہر گھڑی ہر آن قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو، ہمارے سینوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے اور قرآن سے منور فرمائے. دنیا و آخرت میں ہماری نجات اور خلاصی کا ذریعہ اللہ قرآن کو بنائے. اللہ اس پاک کلام کو ہمارے دنیا کے مسائل کے حل اور آخرت کی مشکلات میں آسانی کا ذریعہ بنائے. بہت بہت قابل مبارکباد ہے سب بچے، خاص کر وہ بچہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بنا ہے، جس کو اللہ نے یہ نعمت بخشائی کہ جو قرآن اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں 23 سال کے زمانے میں جمع فرمایا، وہ چند سالوں میں، چند مہینوں میں آج ایک معصوم بچے کے سینے میں جمع ہو گیا. وہ والدین بھی مبارکباد کے لائق ہیں جن کو اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی، وہ اساتذہ بھی جن نے محنت کی اور اللہ کا پاک کلام ان کی زبانوں سے منتقل ہو کر بچوں کے ذہن میں داخل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اس مجلس کو جو بظاہر چھوٹی سی مجلس ہے لیکن اس روئے زمین پہ جتنی بھی مجلسیں ہیں ان میں سب سے قیمتی مجلس، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول و مقبول فرمائے. اس کی برکات، خیرات پورے علاقے کو، اس ادارے کو، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال اور گھروں کو نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ اس مجلس کو قبول و مقبول فرما. اس مجلس میں حاضری کو ہم سب کے لیے نجات کا، خلاصی کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی، کام کرانے والوں کی، کام میں لگنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آپ جانتے ہیں آپ سے تو کچھ چھپا ڈھکا نہیں. آپ کی عزت و عظمت کی قسم نہ ہم اس کے لائق تھے، نہ ہیں، نہ اس کے قابل تھے، نہ ہمیں اپنے قصوروں کا اعتراف اور اقرار. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے محبت کی نظر ڈال کر ہمیں قبول کر لیا، اس نسبت کے ساتھ جوڑ دیا. اے اللہ ہم نے ایسی کوتاہیاں کی، ایسے جرم کیے، ایسی خطائیں ہم سے ہوئیں، ایسی لغزشیں ہوئیں
کہ اگر تیرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا تو دھتکار دیے گئے ہوتے، لیکن تو نے کرم فرمایا، ابھی تک قرآن کی نسبت کی لاج رکھ کے ہمیں دھتکارا نہیں، ورنہ دنیا میں لوگ ہمارا مذاق اڑاتے، ٹھٹھے کرتے، ہم پہ تھوکتے کہ تم تو قرآن کا دعویٰ کرتے تھے، اب کہاں ہو؟ اے اللہ جیسے دنیا میں پردہ پوشی فرمائی اور دنیا میں ہمیں لگائے رکھا، جوڑے رکھا، کل قیامت میں جب دلوں کے بھید کھل جائیں گے، قبروں سے اٹھتے ہوئے سب کے راز کھلیں گے، اس وقت بھی ہمیں رسوائی سے بچا لیجیے، اے اللہ اس وقت بھی ہماری حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ ہم کو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا خادم بنا، اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں، خطائیں، قصور، جرائم اے اللہ قرآن پاک کے سلسلے میں ہوئے، اس کی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئے، اس کی تلاوت کے سلسلے میں، پروردگار سب کو معاف فرما دے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اس مجلس کو قبول فرما، ان بچوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، اس ادارے کی ترقیات سے نواز دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، وہ اساتذہ، وہ تمام ذرائع و اسباب اور وہ تمام لوگ جن کے ذریعے سے، جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں کوششوں سے، جن کی فکروں اور دعاؤں سے، جن کی لگن سے ہم نے قرآن کے الفاظ سیکھے، قرآن پڑھا، قرآن یاد کیا، یہ اللہ جن کی نسبتوں، جن کی تعلق کی وجہ سے ہم مسجد و مدرسوں کے ساتھ جڑے، حق اور اہل حق کے ساتھ، علماء و صلحاء کے ساتھ منسوب ہوئے، پروردگار تو ان سب کی بھی مغفرت فرما، ہماری طرف سے اپنی شان جزائے خیر عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، جو باحیات ہیں ان کے عمروں میں برکت فرما، ان کے فیوز سے ہم کو متمتع فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو گھر گرانے کو قرآن کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول و مقبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم